بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر بوجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی نہ جانے کتنے ہی مراحل سے گزر جاتی ہے، اور بے طلب دیے جاتا ہے دینے والا، بے طلب دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں جولی میری بھر جاتی ہے، ہاتھ اٹھتے نہیں جولی میری بھر جاتی ہے۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک بار میں نے کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، ایک بار میں نے کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ آج کی یہ خوبصورت بز محفل اظہار ثواب ہمارے محترم مکرم جناب محمد امجد صاحب اور آپ کے برادران جناب محمد ثناء اللہ صاحب، محمد عطا اللہ صاحب اور محمد اکمل صاحب، ان کی والدہ محرومہ جو گزشتہ ایام انتقال فرما گئی، ان کے اظہار ثواب کے لیے ہم سب احباب جمع ہیں۔ دعائے اللہ تعالیٰ اس ذکر کا صدقہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبر پر اپنی کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یقیناً ماں کی محبت زمانے کی محبتوں سے جدا ہوتی ہے۔ وہ کہا نہ کہ 100 کو تے پتر نو ٹھیڈا لگے تے 60 ماں دے سینے چ وج دیئے۔ اس محبت کا نعم البدل کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے اور اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تلاوت کلام رحمان کے لیے محترم المقام عزت باب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد آصف نقشبندی صاحب خطیب جامع مسجد نور آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام رحمان سے ہمارے قلب و روح کی بندر کھیتی کو سراب و شاداب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً
أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاءاللہ بلند آواز سے ذرا سبحان اللہ کہہ دیجیے گا جناب حافظ محمد آصف نقشبندی صاحب آیات بینات کی شرینی و خلاوت سے ہمارے قلب و روح کی بنجر کھیتی کو سراب و شاداب کر رہے تھے۔ یہ مہینہ ہمارے آقا کی ولادت کا مہینہ ہے اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ ہمارے آقا کے آنے سے ماں باپ کو جو مقام تھا وہ حضور کے آنے سے مل گیا۔ وہ سڑیاں کھجوراں اگا جاندا، وہ پتھراں نو کلمہ پڑھا جاندا، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو غم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں، کونین کو غم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ اور مولانا حالی نے کہا کہ اتر کر ہرا سے وہ سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے وہ سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ وہ قطروں کو ملائیں تو دریا بن جاتا ہے، وہ ذروں کو ملائیں تو صحرا بن جاتا ہے۔ وہ آئے جنہوں نے غلاموں کو سلطان بنا دیا، وہ آئے جنہوں نے غلاموں کو زمانے کا سلطان بنا دیا۔ میں نذران عقیدت کے لیے ملتجی ہوں، محترم جناب حافظ شہباز مصطفی صاحب بارگاہ رسالت باب میں نذران عقیدت کی سعادت حاصل فرمائے۔ الا اللہ لا الہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ پڑھئے لا الہ الا اللہ لا الہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مل کے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔
سبحان اللہ 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 خود رب جہاں ہے مدح سرا سبحان اللہ سبحان اللہ اج سکھ مترا دیوا دیری کیوں دلڑی اداس گنیری لو لو وچ شوق چنگیری لو لو وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چند بدر شاشانی متھ چمکے لات نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور یقین مدبریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملا کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جا اڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ دوران نعت خوبصورت صلاحہ ادارت المصطفیٰ انٹرنیشنل کے فیض یافتہ صلاحہ محترم جناب صاحبزادہ مدثر اقبال مصطفی صاحب آپ تشریف فرما ہوئے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور جتنے میرے سامنے حضور کے عاشق جلوہ فروز ہے آپ سب کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں کیوں یہ محبت کا ایک سلسلہ ہے آپ سبحان اللہ کہیے گا ذرا یہ محبت کا سلسلہ ہے کہ آپ اپنی محبت کا اظہار کرنے آئے ہیں وہ شاعر نے کہا کہ رسوم عشق میں عاشق رقیب ہوتے ہیں یہ جو دنیا کی محبت ہے نا اس میں عاشق ایک دوسرے کا رقیب ہوتا ہے لیکن آپ توجہ سے سنیے گا رسوم عشق میں عاشق رقیب ہوتے ہیں رسوم عشق میں عاشق رقیب ہوتے ہیں مگر حضور کے عاشق حبیب ہوتے ہیں مگر حضور کے عاشق حبیب ہوتے ہیں اور خدا کی ذات پہ اکثر ہے متفق خدا کی ذات پہ اکثر ہے متفق کسی کسی کو محمد نصیب ہوتے ہیں کسی کسی کو محمد نصیب ہوتے ہیں کسی کسی کو محمد نصیب ہوتے ہیں میں ملتجی ہوں انتہائی محبتوں کے ساتھ خوبصورت صلاحہ اللہ تعالیٰ نے حسین آواز سے نوازا حسین سوز سے نوازا محترم جناب صاحبزادہ مدثر اقبال مصطفی صاحب بحضور سرور کونین محبتوں کا خراج پیش فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ پروگرام جناب بھائی محمد امجد صاحب ان کی والدہ محترمہ ان کے سال ثواب کے لیے منعقد ہوا. میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کا صدقہ اس ماہ نور کی بابرکت ساعتوں کا صدقہ ان کی والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو ٹھنڈا خوشبودار اور منور فرمائے اور اللہ تعالیٰ پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے. سارے حضرات محبت کے ساتھ مل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بڑی محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیجئے تاکہ اس سال ثواب کی محفل میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے. تو کوئی زبان خاموش نہ رہے, سارے محبت کے ساتھ اس سال ثواب کی محفل میں اپنا بھی حصہ ڈالیے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بڑی محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیجئے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ پڑھیے صلو علیہ وآلہ پڑھیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. ہو درود تجھ پہ بیامنا تیرے چاند پر بھی سلام ہو
اتنی عظیم ہے، ملا تجھ کو ماہ تمام ہے، پڑھیے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور میں بروں سے لاکھ برا مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، میرے طیبہ والے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، یا رسول اللہ نہ میں تخت منگا نہ میں تاج منگا، نہ میں منگ دیا میں نظر مل جائے، بس اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، کیونکہ میرا ورد وظیفہ بن گیا ہے نایار کا، جب دیا رانا او دانا لے لے کے تسبیح دانا ہک ہک سٹ دیا رانا، اور یہ کوئی افضل یاری عبادت ہے کہ مکھ یار تک دیا رانا، کہنا اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانا بے ٹھکانا ازل سے مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، موت پر میری شہیدوں
برشک آئے گا کہ موت پر میری شہیدوں کو برشت آئے گا اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے کیونکہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں جب فرشتے بھی اٹھائیں تب میں ان سے یوں کہوں کیونکہ اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو ارے مر کے پہنچا ہو یہاں اس دل ربا کے واسطے اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے اور موقع کی مناسبت سے میں ماں جی کی شان میں چند اشعار پیش کرتا ہوں اس کے بعد جو مجھے حکم ملا اس کلام کے چند اشعار پیش کریں گے اور اتنی دیر میں جناب حضرت علامہ مولانا محمد حفیظ اللہ مصطفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی تشریف فرما ہوں گے تو میں انشاءاللہ زیادہ دیر آپ کے اور ان کے درمیان حائل نہیں ہوں گا آئیے ماں کی شان میں چاند اشعار پیش کرتے ہیں سبھی حضرات محبت کے ساتھ ایک مرتبہ مل کے کہیے سبحان اللہ کہ ماں ورگا غم خار نہ کوئی جانے کون حقیقت ماں دی کسے بازاروں کسے والے کو نہیں لبدی شفقت ماں دی اور اولاد دے حق وچ نہیں منگیاں بریاں کدے
دعا سچ جمیل سیانے کہہ گئے ماما ٹھنڈیاں چھاواں پھر کیڑا اے جگ تے سہارا ماں جیا کیڑا اے جگ تے سہارا ماں جیا کیڑا اے جگ تے سہارا ماں جیا کون ہے سب تو پیارا ماں جیا کون ہے سب تو پیارا ماں جیا اور چھپ گیا جد یہ پتا لگ جاوے گا کیونکہ وہ دعا میری یا مولا نہ مرن کدے وی ماواں کیونکہ ماواں تے پیراں تھلے جنت تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں چھپ گیا جد پتا لگ جاوے گا کہ کڈا اے روشن ستارہ ماں جیا کڈا اے روشن ستارہ ماں جیا کون ہے سب تو پیارا ماں جیا اللہ سونیا کرم کماوی اللہ سونیا کرم کماوی ماں ساڈی نو جنت پہنچاوی اللہ سونیا کرم کماوی ماں ساڈی نو جنت پہنچاوی کر کے رحمت اتے نمائیں گے آئیں گے کیڑی رتے نمائیں آئیں گے کیڑی رتے کیونکہ لکھاں رشتے وچ حیاتی آن گے میرے آقا نے فرمایا کر لا خدمت ماں دی میرے آقا نے فرمایا کر لو خدمت ماں دی جس نے کعبہ تک نہ ہووے او تک لوے صورت ماں دی لکھاں رشتے وچ حیاتی آن گے پر آنا نہیں رشتہ دوبارہ ماں جیا آنا نہیں رشتہ
دوبارہ مانجیا اور اے بندیا جڑی آپ گلے تے تینوں سکے دی رہی جڑی آپ گلے تے تینوں سکے پاندی رہی کیونکہ جنہ بچیاں دیاں جوندیاں ماواں او بڑے ناز اٹھان دے تے جنہ بچیاں دیاں مر گئیاں ماواں او رو رو کے سو جان دے جڑی آپ گلے تے تینوں سکے پاندی رہی پھر کرنا ہے کس نے گزارا ماں جیا کرنا ہے کس نے گزارا ماں جیا کون ہے سب تو پیارا ماں جیا ایک دفعہ کہ وہ سبحان اللہ میرے ذمن میں جو کلام آئے میں انشاءاللہ وہی کلام پیش کر کے اپنی حاضری کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. آئیے بڑا ہی معروف کلام موقع کی مناسبت سے وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں انہی اشعار کے ساتھ کہ مالی باغ دا اکھ جے میٹ جاوے یاد کر انہوں نگہبان روندا کھڑے بوٹیوں چے پھل ٹٹ جاوے ویگ ویگ آنو نگہبان روندا چے گھر چوں جی کوئی ٹر جاوے تعلق والا کوئی انسان روندا کئی ہستیاں صابرہ ہیں ہو ٹر جان تے سارا جہان روندا کئی ہستیاں صابرہ ہیں ہو ٹر جان تے سارا جہان روندا
ایتھے بندیا پھرونا اے تو آیا ایتھے بندیا پھرونا اے تو آیا پرونیاں نو جانا پیندا اے تھے کسے بھی نہیں پکا ڈیرا لایا اے تھے کسے بھی نہیں پکا ڈیرا لایا پرونیاں نو جانا پیندا اے اور تیرا کچھ بھی نہیں دنیا تے پیار اور دس کیڑی گلوں ملے ایتھے تو ماریا اور دس کیڑی گلوں ملے ایتھے تو ماریا ککھ مٹی دیا باویا غور کر کے چھڑی جگہ تے تیرا خمیر جانا جنوں میں شنگار دا پھرے مورخ رل خاک بچ تیرا سریر جانا اور اوتھے کسے دا یارا لحاظ نہیں اوتھے بادشاہ اوتھے فقیر جانا اور خالی خط تو جگ اندر خالی خط تو تھا اخیر جانا پھر تینوں کسے بھی نہیں اے سمجھایا تینوں کسے بھی نہیں اے سمجھایا پرونیاں نو جانا پیندا اے ایتھے کسے بھی نہیں پکا ڈیرا لایا پرونیاں نو جانا پیندا اے سن کون قصہ اے درد دل میرا غم گسار چلا گیا سن کون قصہ درد دل میرا غم گسار چلا گیا جسے آشنا کا پاس تھا وہ وفا شعار چلا گیا اور وہی بس مل گئے وہی تم گئے وہی عاشقوں کا ہجوم گئے کمی تو بس میرے جان
की जो तगे मजार चला गया। है कमी तो बस मेरे चाँद के जो तगे मजार चला गया। कमी तो बस मेरे चाँद की जो तगे मजार चला गया। चिड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे अज ओनामी बाजियां हारियां ने जेड़े रे नहीं सी सकदे दिने राती। अज ओनामी टोलियां बारियां ने छतों चमन बिच खिज़ां ने वाल खोले। पंछी उड़ गए मार उडारियां ने तेक कोठड़ी मिलनी रहन बदले जिन्हों पूवे तेना बारियां ने मोहम्मद बूटिया झूठाई प्यार जगदा ते सचियां कमली वाले दियां यारियां ने। सुभान अल्लाह। बारगाह रिसालत पे साहबजादा मुदस्सर इकबाल मुस्तफ़ाई साहिब मोहब्बतों का खिराज पेश कर रहे थे। चंद अशार शान मुस्तफ़ा में मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह कहिएगा और समात कीजिएगा। यकीनन ये जब भी हाजिर होता हूँ तो ये अशार समात करते हैं कि या मोहम्मद ऐसी इज्जत आपने पाई कि बस जहां हद हो जाए ना किसी चीज की हद हो जाए तो लफ्ज खत्म हो जाए तो बंदा कहता है यार बस। या मोहम्मद ऐसी इज्जत आपने पाई कि बस। या मोहम्मद ऐसी इज्जत आपने पाई कि बस की शबे असरा खुदा ने वो पजीराई के बस। की शबे असरा खुदा ने वो पजीराई के बस। गिनते गिनते थक गईं तारों की नाजुक उंगलियां। गिनते गिनते थक गईं तारों की नाजुक उंगलियां। गिनते गिनते थक गईं तारों की नाजुक उंगलियां। ज़मीं पर है मुस्तफ़ा के इतने शदाई के बस। ज़मीं पर है मुस्तफ़ा के इतने शदाई के बस। और हमें मालूम है कि कब्र में सरकार तशरीफ लाएंगे। सुभान अल्लाह कहिएगा जरा। कब्र में हुजूर तशरीफ लाएंगे और जो अपना होगा उससे क्या मोहब्बत का इजहार होगा। शायर कहता है अभी फरिश्तों ने पूछा ही क्या था सरोश। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत।
عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد حفیظ اللہ مصطفی صاحب مبلغ ادارۃ المصطفیٰ انٹرنیشنل آپ تشریف فرما ہوئے، آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ یہ آخری شعر ہے، سماعت کیجئے گا۔ ابھی فرشتوں نے پوچھا ہی کیا تھا، یہ قبر میں جو سرکار کا دیوانہ ہے پھر اس کو کس طرح پذیرائی ملتی ہے۔ ابھی فرشتوں نے قبر میں پوچھا ہی کیا تھا سروش، دفعتاً میرے سرہانے سے آواز آئی کہ بس، دفعتاً میرے سرہانے سے آواز آئی کہ بس۔ خطاب کے لیے ملتجی ہوں استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شہباز ضیاء صاحب، آپ تشریف لائیں اور اپنی محبتوں کا خراج پیش فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ هو الفقہ الأکبر به الہدایہ ومنہ البدایہ وإلیہ النہایہ وبحمدہ الوقایہ ونقایۃ الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ والصلاة والسلام علی الامام الاعظم للرسل الکرام مالکہ وشافعی احمد القرام یقول الحسن بلا توقف محمد الحسن ابو یوسف وعلی آلہ وصحبہ وحزبہ مصابیح دجا ومفاتیح الہدا لا سیما الشیخین الصاحبین والختنین الکریمین کل منہما نور العین ومجمع البحرین وعلی مجتہدی ملتہ وآئمتی امتہ خصوصاً الارکان الاربعۃ والانوار اللامعۃ وابنہ الاکرم الغوث الاعظم ذخیرۃ الاولیاء وتحفۃ الفقہاء وعلینا معہم وبہم وفیہم یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقال تعالی فی القرآن المجید ان اشکر لی ولوالدیک، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الحامدین والشاکرین۔ عزیزان گرامی، برادران مکرم، محمد امجد صاحب، محمد اکمل صاحب اور دیگر برادران نے اپنی بہاروں کے رخصت ہونے پر ان کے ایصال ثواب کے لیے اس خوبصورت بزم کا انعقاد کیا۔ رب قدیم کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کی بہار جو اس جہاں سے چلی گئی اسے جنت کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائے، اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ بلا تمہید میں بڑی مختصر وقت میں اپنا پیغام آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ عزیز مکرم، حضرت علامہ عالمی مبلغ اسلام حفیظ اللہ مصطفی زیدہ مجدہ وزیدہ شرفہ یہ ممبر پر رونق افروز ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے مجھے زیب نہیں ہے کہ میں گفتگو کروں، لیکن چونکہ برادران کے حکم کی تعمیل تھی اس بنا پر میں صرف چند منٹ لوں گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے آدمی کو اس کے والدین کے بارے میں تاکید فرمائی ہے۔ ہم نے آدمی کو، مومن کا ذکر نہیں ہے، مسلم کا ذکر نہیں ہے، آدمی کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ ہم نے آدمی کو اس کے والدین کے بارے میں تاکید فرمائی ہے۔ کیوں فرمائی ہے؟ پہلے اس کو ذکر کیا، پھر رب کائنات نے آگے چل کر جو تاکید ہے اس کو ذکر فرمایا۔ فرمایا حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، اس کی ماں نے مصیبتیں تکلیفیں برداشت کر کر کے اسے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، اور پھر اس کو دنیا میں لانے کے بعد اس کو دودھ پلایا 2 سال تک کی وہ مشقت۔ ان مشقتوں کا ذکر کرنے کے بعد بارہ الہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو تاکید فرمائی ہے انشکر لی ولوالدیک، میرا احسان مانو اور اپنے ماں باپ کا احسان مانو، میرے شکر گزار بن جاؤ اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ کے اندر ماں کے 3 احسانات کا ذکر کیا، 3 تکالیف کا ذکر کیا کہ ماں بچے کو
اپنی کوکھ میں رکھتی ہے، باپ نہیں رکھتا۔ ماں اپنے بچے کے حمل میں آنے کے بعد جو وہ حمل بڑھتا ہے اس کی تکلیف بڑھتی ہے، اس کا بوجھ بڑھتا ہے، باپ یہ بوجھ برداشت نہیں کرتا، یہ تکلیفیں باپ نہیں اٹھاتا۔ اور پھر بیٹے کے دنیا میں آنے کے بعد اس کو جو دودھ پلانے کی مشقت ہے یہ باپ نہیں اٹھاتا، یہ ماں اٹھاتی ہے۔ یہ 3 تاکیدیں قرآن نے ذکر فرمائی، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جب ایک بندے نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق الناس بحسن صحابتی، آقا یہ ارشاد فرمائیے سارے لوگوں میں میرے اچھے برتاوے کا زیادہ مستحق کون ہے، زیادہ حقدار کون ہے؟ بڑی توجہ کے ساتھ یہ چند چیزیں میرے آقا علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے اپنے اچھے برتاوے کے مستحق کے بارے میں سوال کرنے والے، تیرے اچھے برتاوے کا سب سے پہلا مستحق، سب سے زیادہ مستحق تیرے گھر میں بیٹھی تیری ماں ہے۔ اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم من، ماں کے بعد پھر کون ہے؟ فرمایا امو کا، ماں کے بعد پھر تیری ماں ہے۔ پھر سوال رپیٹ کیا کہ ثم من، اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا ثم امو کا، پھر تیری ماں۔ 3 مرتبہ ایک سوال، اور تینوں کے اندر ایک ہی جواب ہے، اور اس کے اندر اگر تھوڑی سی وضاحت کرے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تھا میرے اچھے برتاوے کا زیادہ حقدار کون ہے۔ اگر ہم آج غور کریں نا، ہم اپنی خوشیوں کے تبادلے کس سے کرتے ہیں؟ ہم اپنی خوشیوں کی سب سے پہلے مبارکباد کسے دینا پسند کرتے ہیں؟ ہم جب خرچ کرنے پر آتے ہیں تو کس کے اوپر پہلے خرچ کرنا چاہتے ہیں؟ ہم جب کسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو کسی سے جھک کر مل کر اس کی نظر میں اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں، کسی سے دب کر بات کر کے ہم اس کی نظر میں اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں، اس کی رضا پانا چاہتے ہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ جب تجھے یہ لگے نا کہ میں جھک کر کسی سے ملوں تاکہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے تو پہلے ماں سے جھک کے بات کرنا۔ اگر تمہیں لگے نا کہ میں بات دبا کر کسی سے بات کروں گا وہ مجھ سے راضی ہو جائے گا تو دیکھو پہلے ماں سے ذرا دب کے بات کر لینا۔ اگر ماں چارپائی پہ بیٹھی ہو نا، خدا کے بندوں ماں کے قدموں کے اندر بیٹھنا یہ ہمارا مقام بنتا ہے۔ لیکن آج کیا ہوا کہ آج ہم دوست ہم کو راضی کیے ہوئے ہیں، ہم فیکٹری کے مالک کو راضی کیے ہوئے ہیں، ہمارا سیٹھ بھی ہم سے راضی ہے، لیکن وہ بوڑھی ماں کہ جب تو گھر سے نکلتا ہے، ماں جب زندہ ہوتی ہے نا تو وہ شاعر کہتا ہے کہ میری ماں میرے لیے دعا کرتی ہے، راستے کی ہر ٹھوکر میری حیا کرتی ہے۔ جن کے پیچھے ماں کی دعا ہوتی ہے راستے کی ٹھوکریں بھی اس بندے کی حیا کرتی ہیں۔ لہٰذا جب آپ کا من کرے نا میں نے کسی کو راضی کرنا ہے، جھک کر دب کر پیسے خرچ کر کے تو پہلے ماں، دوسری بار پھر ماں، تیسری بار پھر ماں، اور چوتھے نمبر پہ حضور سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ثم ابو کا، چوتھے نمبر پر جا کر پھر فرمایا کہ تیرا باپ یہ تیرے احسان کا زیادہ مستحق ہے۔ تھوڑا آگے بڑھ کر اگر ہم ایک اور حدیث پاک کی طرف بڑھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا، 3 باتوں کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا، ربط ہے، ان کو ملا دیا آپس میں، اور ایسے نہیں ملا دیا، وہ ایسی باتیں ہیں کہ اگر ان میں پہلی بات پر عمل کر کے اسے قبول کروانا چاہتے ہو تو دوسری بھی کرنی پڑے گی، دوسری نہیں کی تو پہلی بھی رد کر دی جائے گی۔ وہ 3 باتیں سنیے گا۔ قرآن نے فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کو مانو، اللہ کے حبیب کو مانو، اللہ کو مانو، اللہ کے حبیب کو مانو۔ اب کسی نے اللہ کو مانا، اللہ کے حبیب کو نہ مانا۔ دنیا بھر کے عیسائی اللہ کی ذات کو تو مانتے ہیں، رسول اللہ کو نہیں مانتے۔ یہودی سارے اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن حبیب خدا کو نہیں مانتے۔ اسی طرح قادیانی اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن نبی کی ختم نبوت کو نہیں مانتے۔ عبداللہ بن عباس نے کہا یہ وہ بات ہے جن کو جوڑ کے بیان کیا۔ پہلی بات اطیع اللہ، یہ اللہ تب قبول فرمائے گا جب اللہ کے حبیب کو مانو گے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات قرآن پاک کے اندر ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب نماز کسی نے قائم کر لی،
نمازیں پڑھ پڑھ کے بڈھا ہو گیا، لیکن جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے تو اب طرح طرح کے بہانے کہ مجھے تو بچی کی شادی کرنی ہے، مجھے تو بیٹے کی شادی کرنی ہے، میں تو فلاں کام پہلے کروں گا، فلاں کام پہلے کروں گا۔ عبداللہ بن عباس کا یہ پیغام میری طرف سے آپ لے کر جائیے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ 3 باتوں میں سے دوسری بات ہے کہ اگر اقیم الصلاۃ پہ پوری زندگی عمل کرتے رہے، اقیم الصلاۃ پر عمل نہ کیا، اللہ تمہاری نمازیں بھی تمہارے منہ پہ مار دے گا۔ نمازوں کی قبولیت مشروط ہے ایتاء زکوٰۃ کے ساتھ۔ اگر اللہ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا تو پھر اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ کا فریضہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اور تیسری بات عبداللہ بن عباس نے فرمایا، وہ تیسری بات جو قرآن نے دوسری بات کے ساتھ مقرون کر کے اس کے ساتھ مربوط کر کے بیان فرمائی، وہ یہی آیت کریمہ جو آپ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 کا ایک جملہ سماعت فرمایا، انشکر لی والی والدیک۔ اللہ نے فرمایا میرا احسان مانو اور اپنے ماں باپ کا احسان مانو۔ اب اللہ کا احسان مان لیا، مالک تو بڑا کریم ہے، تو نے مال دیا تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے اولاد دی تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے حلال کاروبار دیا تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے صحت دی تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے اچھا مکان دیا تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ سارے شکر اللہ کے ادا کرتے جاؤ۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اگر ماں باپ کا شکر ادا نہ کیا تو اللہ کا یہ شکر ادا کرنا بھی قبول نہیں ہوگا۔ انشکر لی والی والدیک۔ اور ترمذی کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لے، کیونکہ اللہ نے اپنی رضا ماں باپ کی رضا کے اندر پوشیدہ رکھی ہے اور اپنی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی کے اندر پوشیدہ رکھی ہے۔ 2 حدیثیں آخر میں ذکر کر کے میری گفتگو مکمل۔ صحیحین بخاری اور مسلم متفقن علیہ حدیث کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں، بڑے بڑے گناہوں میں جو سب سے بڑے گناہ ہیں ان کے بارے میں بتا نہ دو؟ کبیرہ گناہ نہیں، اکبر الکبائر، یعنی جو کبیرہ ہونے کے اندر بھی اکبر ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑے گناہوں میں جو بڑے گناہ ہیں ان میں نمبر 1 پر الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کسی کو، اور دوسرے نمبر پر قتل نہیں، زنا نہیں، چوری نہیں، سود نہیں، جھوٹ نہیں، فریب نہیں، خیانت نہیں، نماز قضا کرنا نہیں، حج کو ملتوی کر دینا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بڑے گناہوں میں پہلے نمبر پر اللہ کا شریک ٹھہرانا، اور دوسرے نمبر پر اگر کوئی بڑا گناہ ہے تو حقوق الوالدین، وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ اور یہ بخاری مسلم کی دوسری حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ شراب کا عادی، عادتاً شراب پینے والا۔ نمبر 2 احسان جتلانے والا، کسی کے ساتھ بھلائی کر کے اس کو جتاتے پھرنا، وہ جب سامنے آئے تو مجبوری میں بیچارہ آپ سے نظر نہ ملا سکے، اپنا سر جھکا لے، تم سے کھل کے بات نہ کر سکے، تو کسی کے ساتھ احسان کیا، نیکی کی، اس کو جتلایا۔ لا تبطلوا اعمالکم بالمن والصدقہ، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے صدقات کو احسان جتلا کر ضائع نہ کر لیا کرو، اور یہاں حضور فرما رہے کہ احسان جتلانے والا یہ بھی اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ بھی اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ بھائیو، ان کی ماں تو دنیا سے چلی گئی، ہو سکتا ہے کئیوں کی ماں اس وقت حیات ہوں، ان کی قدر کیجئے۔ باپ ہے اس کی قدر کیجئے، ان کے پاؤں کو دھو کر بھی پیا جائے، ان کے حقوق ادا نہیں ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ایک شخص کے دنیا سے چلے جانے سے دنیا رک تو نہیں جاتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لاکھوں دوست احباب بھی مل جائیں تو ماں کی کمی پوری نہیں ہوا کرتی ہے۔ ماں وہ خوشبو ہے کہ جس کا بدل پوری کائنات کے پھولوں کے اندر کسی عطر کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر ہم دعا کرتے ہیں کہ جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہیں، جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہیں۔ ہم سب کی دعا ہے کہ
کہ ان کی ماں وہاں رہے. ہم سب کی دعا ہے کہ ان کی ماں وہاں رہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے والدہ محترمہ کو بلند درجات عطا فرمائے, جنت الفردوس میں سیدہ فاطمہ کے پڑوس کے اندر جگہ عطا فرمائے, اور جن کے والدین حیات ہیں اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اس طرح سے میرے گناہوں کو دھو دیتی ہے. ماں بہت غصے میں ہو تو رو دیتی ہے, اور یوں لگتا ہے کہ جنت سے آ رہی ہے خوشبو جب وہ مجھے اپنے پلو کی ہوا دیتی ہے, جب وہ مجھے اپنے پلو کی ہوا دیتی ہے. میں ملتجی ہوں عالمی مبلغ اسلام زینت العلماء حضرت علامہ مولانا محمد حفیظ اللہ مصطفی صاحب مبلغ ادارت المصطفی انٹرنیشنل, آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب ذیشان سے ہمارے قلب و روح کی بنجر کھیتی کو سراب و شاداب فرمائیں. ایاہو وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما کم رکھیں. مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا. دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ عزیزم کی والدہ کی کامل مغفرت فرمائے, بیٹوں کو اللہ صبر اور اس پر اتنا ہی بڑا اجر عطا فرمائے. مجھ سے قبل آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو سماعت کی, اللہ تعالی حضرت کے علم و فضل میں مزید برکت عطا فرمائے. ہم نے بڑوں سے سیکھا ہے, بڑوں کی موجودگی میں کلام کم کرتے ہیں. میں زیادہ دیر آپ لوگوں کے درمیان حائل نہیں رہوں گا, بس تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ماں باپ کی قدر ماں باپ کی زندگی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. وبالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اپنی عبادت کے مابعد ہم سے اس بات کا تقاضا کیا کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ کی رضا والدین کی رضا میں, اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. جس نے ماں باپ کو راضی رکھا اس نے اللہ کو راضی کیا, اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. ہمارا کہنا ہے آپ نشان لگاؤ اس بیٹے پہ جو فرما بردار ہے, اور اس بیٹے پہ بھی نشان لگانا نہ بھولیے گا جو نافرمان ہے. دنیا میں رزلٹ ملے گا. فرما بردار بیٹا جیے گا شان سے, مرے گا ایمان سے, اور جو نالائق ہوگا, نافرمان ہوگا, خدمت سے جی چرانے والا ہوگا, وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا, اور جب داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جائے گا تو سر پر عزت کی دستار نہیں ہوگی, بلکہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. سیدھی سی بات ہے جوان, اگر عزت سے جینا ہے تو ان بوڑھوں کی عزت کرو, اور اگر یہ ہم سے روٹھ کے چلے گئے تو عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا. آج سے تقریباً 1.5 اشرہ پہلے کی کہانی ہے. میں ایک سفر میں تھا تو مجھے سرے راہ سڑک کنارے ایک بوڑھا ملا. اس کی عمر تقریباً 80 برس تھی. دودھ کی طرح سفید داڑھی, ہاتھ میں عصا, سر پہ کپڑوں کی گٹھڑی, چل چلاتی کڑکتی دھوپ. اس کا سارا بدن پسینے سے شرابور تھا. گزرتے میرے قدم رک گئے, میں نے ساتھ بٹھا لیا, اور میں نے محسوس کیا کہ یہ بوڑھا زخمی ہے, اور یہ زخم کسی پرائے نے نہیں اپنے نے دیے ہیں. اور آپ جانتے ہو اپنوں کے زخم کتنے گہرے ہوتے ہیں. تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے, تمام عمر سہارے فریب دیتے ہیں, کمر توڑ دیتے ہیں اپنے. مجھے لگا کہ کسی اپنے نے زخم دیا. میری الجھی باتیں تھیں. میں نے ان سے پوچھ لیا کہاں کے ارادے ہیں. انہوں نے مجھے منزل سے آگاہ کیا. میں نے کہا بابا جی قریب لاری اڈا تھا, گاڑی پہ بیٹھ جاتے. آواز تھوڑی سی کمزور ہو گئی. مجھے کہتے میرے پاس کرایہ نہیں ہے. میں نے کہا بیٹے کو ساتھ لے لیتے. بس بیٹے کا کہنا تھا کہ بوڑھے کا لہجہ ٹوٹ گیا. چھم چھم آنکھیں برسنے لگی, ہونٹ کپ کپانے لگے. مجھے رو کے کہتے مول صاحب آج بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے. والد نہیں میرے بھائی,
رب کی رحمتوں کو نکال دیا. یہ ناراض گئے تو عرش کا رحمان ناراض ہو جائے گا, اور یہ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے. آپ نے علماء سے ایک بار نہیں 1000 بار یہ واقعہ سنا ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ تو فرمایا فلاں کسائی. اس کا عمل ڈھونڈنے کے لیے اس کی دکان پہ آئے, اپنے بارے میں خبر نہیں لی کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں. اس کے مہمان بنے اور اس کے گھر آئے. اچھا جب یہ گھر آئے تو ایسا نہیں ہوا کہ نظریں چرا کے پیچھے حجرے میں چلا گیا ہو. عموماً جو رویے ہے بوتل برگر چھپا کے لے جاتے ہیں. دیکھیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بیوی کی خدمت نہ کرو, ضرور کرو. آپ کی خاطر ماں باپ بہن بھائی سہیلیاں چھوڑ کے آئی ہے, اس کی خدمت ہمارے کندھوں پہ ہے. لیکن میرا کہنا ہے بھائی جنہوں نے پالا پوسا جوان کیا, ہمیں یہاں تک لا کے کھڑا کیا, بھائی جو مقدم تھے معذرت سے کہوں گا ان سے یہ 100-200 چھپا کے لے جاتے ہوئے کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ اس کی حیثیت اور اوقات ہی کیا ہے. خیر موسیٰ علیہ السلام فرماتے جب گھر داخل ہوئے تو میں نے کیا دیکھا کہ اس نے سب سے پہلے کھانا بنایا, لکڑیاں جمع کی, کھانا بنا, اور ایک چارپائی پہ نحیف سی بڑھیا تھی اسے اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے. جب اس نے کھانا کھا لیا تو وہ کچھ کہنے لگی, آواز کمزور تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے یہ کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ میرے ماں جی ہیں. فرمائی یہ کچھ کہہ رہی ہیں؟ تو وہ زیر لب مسکرا دیا. کہتا ہے ماں کہتی اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے. تعجب سے کہتا ہے بھائی جان آپ بتاؤ نا, کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں؟ آپ جملہ سنو گے طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جائے گا. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ادھر دیکھ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں. اور بھائی خدمت نبی سے ملا دیتی ہے. یہ راضی ہیں تو اللہ راضی, یہ ناراض ہیں تو اللہ ناراض. ان کی قدر ان کی زندگی میں ایک بار آتے ہیں دوبارہ نہیں آئیں گے. اگر ناراض چلے گا نا بھائی جان زندگی سے راستہ مانگو گے, زندگی آپ کو کبھی بھی راستہ نہیں دے گی. اور ماں باپ جو ہوتے ہیں نا دوست, یہ بوڑھ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں. میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں, اور ہمارے دیہاتوں میں جب لائٹ چلی جائے نا تو ہم چارپائیاں اٹھا کے بوڑھ کے درخت کے نیچے آ جاتے. اس کا سایہ بڑا گھنا ہوتا ہے, گرمیوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے اور سردیوں میں گرم ہوتا ہے. نیچے بیٹھنے والے آسودگی محسوس کرتے ہیں, لیکن یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس درخت نے اپنے اوپر دھوپ کتنی برداشت کی, کتنی دھوپ برداشت کر کے ہمیں ٹھنڈا سایہ دیا. قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے. اس درخت کی قدر اس وقت ہوتی جب کاٹ لیا جائے, ہٹا لیا جائے. سوال ہے بھائی جہاں کبھی شجر تھا لائٹ چلی جائے, آپ چارپائی اٹھا کے اس کے نیچے آؤ, آسودگی ملے گی؟ دیوار کا سایہ ڈھونڈو گے, آسودگی نہیں ملے گی. ماں باپ بوڑھ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں دوست. یہ سارے زمانے کے دکھ آزمائشیں تکلیفیں اپنے اوپر لے لیتے ہیں, لیکن اپنی اولاد کو تتی ہوا نہیں لگنے دیتے. میں رات کا مسافر ہوں, اکثر لیٹ گھر جاتا ہوں. میں جب بھی کسی بڑے شہر سے گزرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں رات 2-3 بجے بوڑھے جوان کام سے فارغ ہو کے گھر جا رہے ہوتے ہیں. جوانوں کو دیکھ کے تعجب نہیں ہوتا, بات سمجھ میں آتی ہے. یہ خوابوں کی دنیا ہے اور خوابوں کی تکمیل کی دوڑ ہے 8 سے 18 گھنٹے. تعجب نہ ہوا بھائی, یہ شہر کا, یہ دیہات کا, یہ برادری میں نمایاں نام چاہتا ہے, بڑا گھر بڑی گاڑی چاہتا ہے, اس لیے اتنی محنت. نہیں تعجب ہوتا جوانوں کو دیکھ کے, تعجب ہوتا ہے بوڑھوں کو دیکھ کے. یہ وقت آرام کا تھا, یہ وقت خدمت کا تھا. کیا ضرورت تھی فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کرنے کی؟ پھر یہ خیال اور احساس روکتا ہے شاید پیٹ کے لیے, لیکن جب عمر دیکھتا ہوں منہ میں دانت نہیں, انواع و اقسام کے کھانے نہیں کھا سکتا. یہ اپنی ذات پہ کیا خرچ کرتا ہوگا؟ صبح چائے رس رات دلیا. یار اپنی ذات پہ 50-100 خرچ کرنے والا فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کیوں کرتا ہے؟ اس لیے میرے بھائی پہلے بچے چھوٹے تھے اسکول پڑھتے تھے, اب کالج میں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں, تعلیمی اخراجات بڑھ گئے, اور ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ہمارا بوڑھا باپ فیکٹری میں 18 گھنٹے, اور ہماری بوڑھی ماں گھر میں سلائی مشین چلا رہی ہے. نظر والی اینک لگ گئی یار, شہر میں آ کے پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے. ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے خود ہارتے رہے. اچھا ماں باپ کے پیش نظر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے نہیں, کل کو ہمارے بچے ہماری جگہ پہ نہ آ کے کھڑے ہوں, یہ فیکٹریوں میں دھکے نہ کھائیں, یہ مستری کے پیچھے دھبڑا نہ اٹھائیں. یہ ماں باپ کی آرزو ہوتی ہے, لیکن ستم پتہ کیا ہوا؟ ماں باپ کی آرزو بڑا دیکھنے کی تھی, اور جب ہم بڑے ہوئے نا تو ماں باپ چھوٹے ہو گئے. ہاں یہ تو کوئی انگلش کا کوئی ٹیڑھا میڑھا لفظ بولے تو اولاد مذاق اڑاتی ہے, ابا جی 4 کلاساں پڑھ لیندے غلطی کرنی ہوتی. وہ رت جگے, وہ پردیس کے دکے, وہ فیکٹریوں کے 18 گھنٹے ہمیں یاد نہ آئے یار, کہاں سے اٹھا کے کہاں لائے,
اور آج کہتے ہو کہ ابا جی 4 کلاساں پڑھ لیں دے گل تے کرنی ہوندی. اور بعض نلائق ایسے بھی ہیں جو ماں باپ کا تعارف کراتے بھی شرماتے ہیں. میرے دیہات کا ایک بوڑھا جوتے گانٹ گانٹ کے اس نے بچوں کو پڑھایا. لاہور چلے گئے, یہ دیہات سے گڑ گنا سوغات لے کے گیا. اس دن اتفاق سے اس کے دوست آئے ہوئے تھے. یہ ملاقات کر کے باہر آنے لگا تو کسی دوست نے کہا یہ بوڑھا کون ہے؟ تو آہستہ آواز میں کہتا ہے یہ دیہات میں ہمارا ملازم ہے. اس میں کوئی شک نہیں یار, ماں باپ ہماری خدمت نوکروں کی طرح کرتے ہیں, لیکن نکمی اولاد کو نوکر نہیں سمجھنا چاہیے. اور کہاں سے اٹھا کے کہاں تک لائے یار, اور آج ان کا تعارف کراتے بھی شرماتے ہو. معذرت سے بھائی, آپ بہت بڑے علامہ صاحب ہیں, بہت بڑے پیر صاحب ہیں, بہت بڑے سیاستدان, بہت بڑے سرمایہ دار ہیں, لیکن جب گھر آؤ نا یار تو یہ سارے سٹار اتار کے آیا کرو. جب گھر آؤ تو وہی 25 سالہ پرانا ببلو جو ماں پیار سے ہمیں پپو کہتی تھی, جو بھی نام رکھا تھا یار, وہ بن کے آیا کرو. لیکن ستم پتہ کیا ہے, ہم گھر میں بھی آتے ہیں تو بڑے بن کے آتے ہیں. امام اعظم کتنا قاداور شخص ہے یار, شہر کا سب سے بڑا مفتی ہے. ماں نے بیٹے سے کہا بیٹا سواری تیار کرو, میں نے فلاں بوڑھے عالم سے مسئلہ پوچھنا ہے. والدہ سے یہ تو نہیں کہتے ماں جی آپ سوال کرو, جواب ملے گا, دلائل کے انبار لگاؤں گا, تشفی ہوئی تو ٹھیک. یہ بھی نہیں کہتے ماں وہ عمر میں بڑے ہیں, علمی قد تیرے بیٹے کا بڑا ہے, وہ تو خود مجھ سے اصلاح چاہتے ہیں. یہ بھی نہیں کہتے اماں ان کے پاس جانے سے میری توقیر کم ہو گئی. اور بھائی بولے بالے بن جاتے. سواری تیار کرتے, ماں کو بٹھاتے اور اس عالم کے دروازے پر لے گئے. وہ دیکھ کے شرمندہ ہو, حضرت آپ آ گئے. فرمایا میری ماں نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے, ذرا مہربانی کرو. سوال کا جواب نہ آتا تو امام اعظم آہستہ آواز میں سوال کا جواب بتاتے اور فرماتے تھوڑی سی اونچی آواز میں میری ماں کو یہ مسئلہ بیان کر دو. بڑے بن کے نہیں بھائی, چھوٹے بن کے. ماں باپ کی قدر ماں باپ کی زندگی میں, اور جنہوں نے ماں باپ کی قدر کی ان کی قدر بحال. میرے نبی یمن کی طرف منہ کرتے ہیں, قمیض کے بٹن کھولتے ہیں, لمبے لمبے سانس لیتے ہیں, اور کیا فرماتے مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے. جانتے وہاں کون تھے؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی, شرف صحابیہ سے ممتاز نہیں ہوئے, لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا. اعزاز ملا کیسے؟ ماں تھی, آنکھوں سے نابینا تھی, پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا. یار خدمت روک لیتی ہے. تو میرے نبی صحابہ سے فرماتے تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا. جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں. اچھا ویسے کرنے کو جنت پہ روک لیا جائے گا, حکم ہوگا پیچھے پلٹ کے دیکھو, یا درم پڑا ہے اٹھاؤ لے آؤ. سوال کیا اس میں برکت ہے؟ کہا برکت نہیں ہے. کثرت اور برکت میں بڑا فرق ہے. کثرت اور ہے, برکت اور ہے. دوسرے دن پھر خواب میں ملے, کہا 10 درم پڑے ہیں, کہا برکت نہیں. تیسرے دن پھر خواب میں ملے, کہا وہاں 1 درم پڑا ہے, کہا اس میں برکت ہے, کہا ہاں اس میں برکت ہے. درم اٹھایا, بازار آیا, اور ایک دکاندار آوازیں دے رہا تھا 1 درم میں 2 مچھلیاں گھر لایا, پیٹ چاک کیے تو 2 قیمتی موتی نکلے. 1 موتی لے کے بازار آیا, سنار کو دکھایا. وہ زمانہ بھلا تھا, اس نے کہا پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا. بات بادشاہ وقت تک پہنچی, اس نے جواہری بلائے. 1 موتی کی قیمت کیا ہے بھائی؟ 10,000 20,000 25,000 30,000 درم نہیں دوست, 1 موتی کی قیمت 30 خچر, ان پہ جتنا سونا لاد لیا جائے. سونا اٹھا کے گھر لے آیا. بادشاہ نے دوبارہ طلب کیا, کہا اور موتی رکھتے ہو؟ کہا رکھتا ہوں. بیچتے ہو؟ کہا بیچتا ہوں. کہا ریٹ میری مرضی کا. کہا مانگو, کیا مانگتے ہو؟ کہا ڈبل لوں گا. 60 خچر سونا لاد کے گھر لے آیا. یقیناً بادشاہ کے بعد اس شہر کا سب سے امیر ترین شخص وہ ٹھہرا. کون؟ جس نے اپنے بوڑھے باپ کی دولت. سب کچھ نہیں ہوتی جوانوں, یہ ٹگئی سب کچھ نہیں ہوتے. ماں باپ بہت بڑی دولت ہے, لیکن ہم نے اس دولت کی قدر دیکھی بڑھاپے میں جب وراثت تقسیم ہوتی ہے. وراثت تقسیم ہوئی تو 1 انچ پہ بھائی نے بھائی کو ذبح کر دیا. اچھا آپ کو یاد ہوگا ایک جھگڑا بچپن میں بھی ہوتا تھا. ماضی کے دریچوں میں میں اور اگر آپ جھانک کے دیکھیں نا تو ایک دھندلا سا نقشہ ضرور آئے گا. وہ بچپن کا جھگڑا بڑا خوبصورت تھا, کاش کے بڑھاپے میں بھی ہوتا, لیکن بڑھاپے میں وہ جھگڑا نہ ہوا. وہ بچپن کا جھگڑا کیا ہوتا تھا؟ ماں میری ہے, ہاں باپ میرا ہے, لیکن بوڑھے ہوئے تو ماں باپ پہ جھگڑا نہیں, وراثت پہ ہوا. اچھا جب ماں باپ کی باری آتی تو تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے گھر چھوٹا ہے, کوئی کہتا ہے میرے خرچے زیادہ ہیں, کچھ نالائق کہتے ہیں یہ بوڑھا کھانستا ہے تو میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے. مقافات عمل ہے دوست. آج ماں باپ کو دھکے دیے, گھر سے نکالا تو انتظار کیجئے گا, جس کی خاطر نکالا وہی آپ کو باہر نکالیں گے. تو ماں باپ کی قدر, ماں باپ کی زندگی. اور میرے نبی نے قدریں سکھائیں, فرمایا جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے. اور عملر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا ادب کر کے بتایا. آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہیں اور تا حد نظر اصحاب ہیں, اور حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. حضور کو ماں یاد آ گئی. بھائی جان یہ مکی دور نہیں, یہ مدنی دور ہے. یہاں آداب کی آیتیں اتر چکی ہیں, یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں.
یار جس شخص نے دکھوں کا دور دیکھا ہونا، خوشحالی آئے تو انسان آرزو ضرور کرتا ہے کاش میرے ماں باپ ہوتے تو میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے۔ میں اور آپ اپنا اپنا ماضی پلٹ کے دیکھ لیں، ہم کل تک کہاں کھڑے تھے؟ ہمیں تو اچھی طرح یاد آتا ہے بھائی کہ ایک وقت کا ہوتا تھا، ایک وقت کا ہوتا ہی نہیں تھا۔ اچار سے روٹی کھا لیتے تھے، گنڈے سے کھا لیتے تھے، گڑ سے کھا لیتے تھے۔ وہ کسی نے فقیر سے پوچھا تھا بابا سب سے مزیدار چیز کون سی ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا تھا پتر بھوک ہوندی ہے۔ اجڑے ویران دسترخوان یاد آتے ہیں یار، غربت ویسے امتحان بہت بڑا ہے۔ مجھے شارع ابراہیم خلیل پہ ایک جوان ملا، احرام سے لپٹا تھا، میں نے بے تکلفی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا تھک گئے ہو؟ کہتا ہے یہ میرا چوتھا عمرہ ہے۔ میں نے پوچھا کہاں سے ہو؟ کہتا ہے کشمیر سے۔ حالات پوچھے، کہتا ہے میرے اپنے خاندان کے 17 لوگ شہید ہوئے، بھتیجوں بھانجوں کے نام لیے۔ میں نے معیشی حالات پوچھے، کہتا ہے غربت، اور ساتھ اگلا جمعہ اس نے تڑپا دیا۔ وہ کہتا ہے مولانا دعا کیا کرو غربت ایک جگہ پہ نہ ٹھہرے، گھر بدلتی رہے۔ وہ کہتا ہے ستم یہ ہے یہ اتنی جلدی گھر نہیں بدلتی، جب یہ گھر نہیں نہ بدلتی تو ہمارے غریبوں کے بھرم ٹوٹتے ہیں۔ بھائی جان آج تو بھرم ٹوٹ رہے ہیں، غموں کی دھوپ میں کاٹا ہے زندگی کا سفر، راستے میں کوئی شجر سایہ دار نہ تھا۔ ہمارا کہنا زمین پہ اترو، شجر سایہ دار بھی بنو اور شجر پھلدار بھی بنو، ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں؟ غربت بہت بڑا امتحان ہے۔ یاد آتے ہیں بھائی وہ دن، اجڑے ویران دسترخوان، اور آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل۔ انسان آرزو کرتا ہے یار کاش ماں باپ ہوتے تو یہ بہار بھی دیکھتے۔ کبھی زمانہ تھا یار ہمیں کوئی گلی محلے میں نہیں جانتا تھا اور رشتہ دار بھی نہیں پہچانتے تھے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، غریب کا رشتہ دار ہوتا ہی کوئی نہیں۔ غریب تو کسی کو کال کر لے تو نواب کا بیٹا کال نہیں ریسیو کرے گا، قرض نہ مانگ لے، قرض دے دیے تو واپس کیسے کرے گا؟ یار غریب خوددار ہوتے ہیں، ہاتھ پھیلانا توہین جستجو جانتے ہیں۔ وہ رشتوں کی قدروں کو جانتا تھا، یہ چچا کا، یہ تائے کا، یہ ماموں کا، یہ پھوپھو کا بیٹا ہے، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ جہاں دولت ڈیرے جماتی ہے وہاں رشتے اور قدریں بدل جاتی ہیں۔ زندگی میں بہت تھوڑے لوگ ملے جنہوں نے اپنے آغاز کو یاد رکھا کہ میں کہاں سے شروع ہوا تھا اور آج کہاں آ کے کھڑا ہوا۔ معذرت سے کہوں گا، ناراض نہ ہوئیے گا، اکثر لوگ اوقات بھول جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ایک جملہ ہے، بھائی جان اوپر جانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے۔ ہم مشورہ دیتے ہیں اوپر جاؤ نا تو راستے میں جو لوگ ملے ان سے رابطے میں رہیے گا۔ کبھی کبھی اوپر سے نیچے بھی آنا ہوتا ہے، جب نیچے آؤ گے تو راستے میں یہی لوگ ملیں گے، رابطہ اچھا ہوا زندگی اچھی گزرے گی۔ اگر تکبر، رعونت، دولت کا نشہ ہوا اور ان محبوب رشتوں کو نظر انداز کیا تو بھائی جان اوپر جانے میں ٹائم لگتا ہے لیکن اوپر سے نیچے آنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، اور پھر کوئی منہ بھی نہیں لگائے گا، تنہا رہ جاؤ گے، زندگی عذاب لگنے لگے گی۔ زمانہ تھا یار یہ رشتہ دار ہی نہیں مانتے تھے، آج کسی کا بھتیجا، آج کسی کا بھانجا، آج کسی کا بھائی، آج کسی کا دوست انسان ڈھونڈتا ہے یار کاش ماں باپ ہوتے تو عزت کی دستار دیکھتے۔ کبھی زمانہ تھا صاحب پاس سائیکل نہیں تھا، آج جہازوں کے سفر، آج دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے، پلازے، اللہ نے کیا کچھ نہیں دے دیا یار۔ انسان آرزو کرتا ہے۔ میرے ایک دوست نے گاڑی لی، میں نے مبارکباد دی تو رونے لگا۔ میں نے کہا خوشی کے آنسو ہیں یا ماضی کی تلخیاں؟ وہ کہتے ہیں ایک زمانہ تھا ماں بیمار ہوئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا۔ وہ کہتا ہے ماں کو گدھا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی۔ وہ کہتا ہے سب کچھ ہے، ماں نہیں ہے۔ مرنے والے یہ بات کیا جانے، جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے۔ اپنوں کے بغیر دوست زندگی بڑی ادھوری ہوتی ہے۔ میں 1997 میں قبلہ کے پاس آیا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ والدہ نے میرا ہاتھ حضرت کے ہاتھوں میں دیے، کہا میری آرزو جس طرح آپ ممبر پہ بیٹھ کے اللہ رسول کی باتیں سنا یہ بھی سنایا کرے۔ وہ 2 سال بعد اللہ کے پاس چلی گئی، ہم نے بھی چلے جانا ہے لیکن جانے والے بڑا یاد آتے ہیں یار۔ میں ان راہوں کا راہی رہا، پورے پاکستان میں جاتا ہوں، عزتوں سے نوازا گیا، لیکن کبھی کبھی یہ آنکھیں اس بوڑھی ماں کو ڈھونڈتی ہیں، وہ زندہ ہوتی، وہ پردے میں بیٹھ کے سنتی، میرا قد کس قدر بڑھ جاتا۔ یہ انسانی فطرت ہے بھائی، انسان آرزو کرتا ہے کاش میرے ماں باپ ہوتے تو میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے، مصلی امامت تا حد نظر اصحاب، اور حضور کی آنکھوں میں بہت سارے آنسو۔ حضور کو ماں یاد آ گئی۔ ماں کب بچھڑی؟ جب میرے نبی کی عمر 6 سال تھی۔ ابوا نامی ایک بستی آئی جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کے رک جاتی ہیں، بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئی کہ یہ بخار جان لے لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن سے کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا، پھر حضور کو پاس بلایا۔ ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، اور ماں بیٹے میں کھپ سی گئی۔ 2-1 باتیں ہوئیں اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی۔ آپ فرما دی بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا۔ فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔
बस सांसों की माला टूट गई, मोती फिजा में बिखरे। मेरे नबी माँ से लिपटे, लिपट के रोए और फिर नन्हे नन्हे हाथों से काले पत्थरों की कब्र बनाई, उस पे आंसुओं का छिड़काव किया। जहां तक माँ नजर आई, मेरे नबी पलट पलट के उन काले पत्थरों वाली कब्र को देखते हैं। मैं 2 दफ़ा सैयदा के मज़ार पे गया हूँ। ये मदीना से तकरीबन 300 किलोमीटर के फासले पर है। पहली दफ़ा सहरी के वक्त हाजिर हुआ, पहाड़ के नीचे था, माहौल खामोश था, हवा का कहीं से कोई एक झोंका भी ना आया। लेकिन जब सैयदा आमिना के कदमों में जा खड़ा हुआ, ऐसा लगा कि अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए हों। आज भी जन्नत से ठंडी हवाएं सैयदा आमिना को सलाम करने आती है। मेरे साथ कुछ उलमा थे, मैंने दोस्तों से कहा यार आज हम भी यहाँ से रुखसत, जिस तरह हुजूर माँ से बिछड़े थे, पलट पलट के देखा था, उसी अदा को अपनाते हुए यहाँ से रुखसत चाहेंगे। मैंने कहा चलो आओ पलटते हैं, चलो आओ बिछड़ते हैं। मुझे याद है वो पलटना, वो बिछड़ना, और फिर वो हुजूर का बचपना और वो बचपने की तड़पती कहानी याद आई। मुकामे बदर तक हमारी हिचकियाँ और सिसकियाँ थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। उम्मे ऐमन कहती जब हुजूर को लेके मैं पहाड़ से नीचे आई ना, तो मैंने पलट के देखा तो हुजूर मेरे साथ नहीं थे। जल्दी से फिर पहाड़ पे चढ़ी तो मेरी आंखें क्या देखती हैं, हुजूर माँ के सराने खड़े हैं और वहाँ खड़े होकर कह रहे थे अम्मी जी आप तो जानते हो ना कि इस दुनिया में मेरा आपके सिवा कोई भी नहीं है। उम्मे ऐमन की जान निकल गई, सीने से लगा लिया। मेरे नबी फरमाया करते थे उम्मे ऐमन मेरे माँ के बाद मेरी माँ लगती है। आज बिछड़ी माँ की याद आई। मुसल्ला इमामत ताहद नज़र असहाब, हुजूर की आंखों में आंसू, फरमाया काश माँ जिंदा होती, सहाबा नमाज इशा तुम्हें पढ़ा रहा होता, सूरत फातिहा की किरात भी कर चुका होता, वालिदा को मुझसे कोई काम याद आ जाता, मस्जिद नबवी के दरवाजे पर आकर कहती बेटा मोहम्मद मेरी बात सुनो। हुजूर फरमाते नमाज तोड़ के पहले अपनी माँ की बात को सुनता। बड़ी दौलत है भाई, अभी हजरत भी फरमा रहे थे आपके पास ये दौलत है तो उनकी कदर करो यार। एक बार आते हैं दोबारा नहीं आएंगे, अगर है तो कदर करो यार। और मैं तो गुजारिश करूँगा यार नाराज़ है तो जाके माफ़ी मांग लो, हाथ जोड़ लो यार, मिन्नत कर लो यार, मना लो यार इन्हें। अगर नाराज़ चले गए, मैंने कहा पहले भी कहा था कि आप ज़िंदगी से रास्ता मांगोगे, ज़िंदगी रास्ता नहीं देगी। मैं जब भी वालिदैन पे बात करता हूँ तो आखिर पे 1-2 बात ज़रूर कहता हूँ। माना कि आप बड़े हो गए हो, आपके कंधों पे बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, ज़ाहिर है सुबह से शाम मेहनत मजदूरी थके हारे आते हो, आपने बच्चों को घर वालों को टाइम देना होता है, खाना लेना है, नींद भी लेनी है। मैं सिर्फ इतना कह दो यार आप 24 घंटों में से सिर्फ 1 घंटा अपने माँ बाप के लिए मुख्तस कर दो, पाँव दबाया करो, गपशप लगाया करो, और भाई इनके लिए तहाइफ लाया करो, कभी फूल ले आए, कभी कपड़े ले आए, कभी कभी बाहर घुमाने फिराने ले जाया करो यार, कभी कभी इन्हें बाहर किसी अच्छे होटल से खाना खिलाने ले जाया करो। अब्बा जी से भी पूछा करो, अब्बा जी को पुराना यार, पुराने दोस्तों की कहानियाँ बड़ी दिल आवेज़ होती हैं यार। जब पुराने दोस्तों की बातें, बचपन की वो अटकेलियाँ, शोखियाँ, वो नन्ही नन्ही शरारतें, और फिर उनके बिछड़ जाने का गम, और फिर बेख्तियार आंखों में आंसुओं का आ जाना, और सादतमंद बेटा अपने बूढ़े बाप को पुराने दोस्त से मिलाने ले जाए, तो क्या ये मरेंगे? माँ बाप दोस्त उस वक़्त मरते हैं जब औलाद तवज्जो नहीं देती। हम समझे और ये गलत समझे कि अब हमारे कंधों पे सिर्फ एक ज़िम्मेदारी है कि हमने 1-2 हफ्ते बाद इन्हें 500,000 खर्च देना है। माजरत से कहूँगा भाई ये आपके पैसों के भूखे नहीं, आप संभाल के रखो। ज़िंदगी में इन्होंने बड़ा कमाया होता है और कमा के खर्च भी हमारे ऊपर किया होता है। इन्हें हमारे पैसों से कोई सरोकार नहीं। हम समझे जिस तरह दूसरे मफाद के रिश्ते हैं तो ये भी मफाद के रिश्ते हैं। संभाल के रखो, आपके किसी काम आएंगे। माँ बाप को बुढ़ापे में सिर्फ एक आरजू होती है, हमने इनकी खातर परदेश में धक्के खाए, हमने इनकी खातर फैक्ट्रियों में 18-18 घंटे। माँ बाप की बुढ़ापे में आरजू होती है कि अब हमारे बच्चे हमारे साथ कुछ वक्त गुजारे। लेकिन सितम पता क्या दोस्त, 6-6 माह एक घर में रह के मुलाकात नहीं होती, एक बस्ती में रह के मुलाकात नहीं होती। ये दोस्त को देखकर बाहें फैलाते हैं और बाप को देख के रास्ता बदल लेते हैं। यार आता है कुंडा खड़का के जहां जी चाहता ले जाता है। बूढ़े माँ बाप तरले करते, हम परवाह नहीं करते यार। एक घर में रह के 6-6 माह हमारी मुलाकात नहीं होती। ये हमारे रवैये कितने ज़ख्मी होते हैं, कितने दुखी होते हैं हमारे रवैयों की वजह से। मैं खारियाँ के पड़ोस में एक जगह हाजिर हुआ, मेरा जो मेज़बान था वसीम अब्बास उनका नाम है, वो इंग्लैंड में होता है, उनकी वालिदा का ख़त्म पाक, और वहाँ मैंने एक बात सुनाई और फिर उसके साथ उन्होंने जो बात सुनाई वो दिल को छू गई। मेरे दोस्त हैं आपके सियालकोट से, उनका ताल्लुक़ है। वो कहते हैं मैं वालिदा को एक दिन दुकान पे ले गया, जूता ख़रीदना था। दुकानदार ने कुछ 6-7 किस्म के जूते दिखाए, तो मैंने वालिदा से पूछा माँ जी पसंद कौन से? कहते पुत्र सारे सोने ने। तो मैंने दुकानदार से कहा सारे पैक कर दो। वालिदा कहती एक चाहिए। कहा माँ तुझे सारे पसंद है तो फिर सारे लेके जाएंगे। अच्छा लगा कि हम तो गिन गिन के देते हैं और जो देते हैं उसका हिसाब भी लेते हैं। ये कितना सादतमंद। ये बात मैंने वहाँ सुनाई तो वह वसीम मुझे गाड़ी तक छोड़ने आया। दिल को छू लेने वाली बात कह गया। कहता मौलाना
میں نے ایک دن والدہ کو کال کی کہ اماں جی کی کر رہے ہو؟ تو مجھے کہتی پتر ساگ بنا رہی ہیں، کھانے تھے آ جا۔ حکمن کہا۔ بھائی جان اگر حکمن بھی کہا ہے تو یہاں آپ کے گاؤں سے آنا تھا، اسلام آباد سے آنا تھا، مظفر گڑھ سے آنا تھا، مظفر آباد سے آنا تھا، ہزاروں میل دور بیٹا دیار غیر میں رزق حلال کی تلاش میں ہے۔ یار ماں نے لاڈ نال کیا کہ کھانے ہی تے آ جا پتر۔ کہتا ہے یہاں دل پہ چوٹ لگی، میں 3 گھنٹے میں ایئرپورٹ پہ تھا، وہاں سے فلائٹ لی اور 9 گھنٹے میں پاکستان، اور ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا آگے ساگ بھی کھایا تھا۔ محبت کہاں ہواؤں فضاؤں میں اڑاتی ہوئی ماں کے قدموں میں لے آئی۔ اور بھائی ہم ایک ہی گھر میں ایک ہی بستی میں رہ کے ہم ان سے اتنا دور چلے گئے، ہم نے انہیں زخمی کیا، دکھی کیا۔ ماں باپ کی قدر جوانوں ماں باپ کی زندگی میں، اگر یہ ناراض چلے گئے نا، ہماری وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو آئے، تو یقین جانو زندگی ہمیں راستہ نہیں دے گی۔ ماں باپ کی قدر ماں باپ کی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کی والدہ کی مغفرت فرمائے، انہیں صبر اور اجر دے، اور جن کے پاس یہ دولت ہے تو ان کی زندگی میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سوہانی گری چمک
کا طیبہ کا چاند جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لا شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا الہی واسطۂ آل رسول یہ سلام آج زانہ ہو قبول۔ اور محفل میں حضرت علامہ جناب محترم حفیظ اللہ مصطفی صاحب بڑے خوبصورت انداز سے بیان فرما رہے تھے۔ وہ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ہمیں بھی وہ جس مقام کی بات کر رہے تھے ہم بھی ادھر پہنچ جاتے تھے۔ حضور کی والدہ مائدہ کا ذکر کر رہے تھے، ماشاءاللہ بتا رہے تھے وہاں میں زیارت کی ہے، تو جس انداز سے بتا رہے تھے ایسے محسوس ہو رہا تھا ہم بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ اور میرے سمیت کئی آنکھیں اشک بار تھیں، ماں کی محبت میں ایسے واقعات اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، بلکہ فیضان میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ رضا صاحب مصطفی صاحب کو بھی صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ یہ انہوں نے نگینے تراشے ہوئے ہیں، میں نے 10-12 سال قبل ان کا بیان سنا، سوشل میڈیا پہ سنتے رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو، بڑا علمی گفتگو، علمی موتی آپ کی جولیوں میں یہ ڈال رہے تھے، نچھاور کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ بڑا مزہ آ رہا تھا، دل تو چاہتا تھا یہ بولتے رہیں، ہم سنتے ہی رہیں، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر پھر مجبوری، تو اللہ تعالیٰ ان کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور اکمل صاحب کے برادران کو اللہ پاک سے تندرستی عطا فرمائے۔ اہل خانہ نے قرآن مجید جو پڑھا ہے 135 مرتبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ذکر کیا، یاسین شریف پڑھے گی، سورۃ ملک پڑھے گی، درود پاک بے شمار مرتبہ پڑھا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر کیا گیا، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ بے شمار مرتبہ پڑھا گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ بھی بے شمار مرتبہ پڑھا گیا، یا حی یا قیوم اور وسیلہ یا رسول اللہ، اللہم اجرنی من النار کا ذکر کیا گیا، استغفر اللہ کا ذکر کیا گیا، بے شمار مرتبہ درود پاک پڑھا گیا، اللہ کا ذکر، سبحان اللہ کا ذکر، الحمدللہ کا ذکر، اللہ اکبر کا ذکر، سورۃ اخلاص، سورۃ مزمل، سورۃ کوثر، سورۃ الرحمن اور درود خاص اور سورۃ الواقعہ، درود تاج، بے شمار مرتبہ جو دوست احباب نے پڑھا سب کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں قبول کرتے۔ آپ نے آمین کرنا میری دعا پہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب العالمین، تلاوت قرآن مجید سے لے کے اب تک جو بھی ذکر اذکار کیا گیا، حضور کی ثنا خوانی کی گئی، نثر کی صورت میں، نعت کی صورت میں، جو حضرت علامہ حفیظ اللہ مصطفی صاحب نے بیان کیا، جو ختم پاک پڑھا گیا، درود السلام کا مختصر سا نذرانہ پیش کیا گیا، اللہ جو اہل خانہ نے ذکر اذکار کیا، اللہ سب کا ثواب تیری بارگاہ ربوبیت میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ اللہ اس کا ثواب تمام انبیاء کرام کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ یا رب العالمین، اس کا ثواب تمام صحابہ کبار، اہل بیت اطہار، شہداء اسلام، ازواج مطہرات، تابعین، تبع تابعین، غوث، کتب، ابدال، سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، سربردیہ، چشتیہ، صابریہ، اویسیہ، تمام سلاسل کے بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔
حضور نقش لسانی نقش لسانی کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبدالقادر جیلانی، محبوب سبحانی، کتب ربانی، شہباز لامکانی الحسنی والحسینی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ بالخصوص حضور شافی یوم نشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل کے ساتھ، آپ کے وسیلہ جلیلہ کے ساتھ، اللہ اس کلمہ کلام کا ثواب بھائی محمد اکمل صاحب کی اور ان کے برادران کی والدہ مرحومہ مغفورہ کی روح کو پیش کرتے اللہ قبول فرما۔ اللہ ان کی قبر کی منزلیں آسان فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا رب العالمین جن والدین کی اولاد نافرمان ہے اللہ ان کو فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کے عزیز و اقربا، رفقا، سنگی، ساتھی، دوست، احباب جو تشریف فرما ہیں، اللہ ان میں سے جن کے بھی ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی بخشش فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کی روحانی جسمانی بیماریاں، دکھ، درد، تکلیفیں دور فرما، صحت اور تندرستی والی زندگی ہم سب کو عطا فرما، پنجگانہ نماز با جماعت ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عقیدہ ختم نبوت پر ہمیں استقامت عطا فرما، دین دنیا ہم سب کی بہتر فرما، اللہ ہم سب کی مشکلیں آسان فرما۔ یا رب العالمین محمد اکمل کے برادران کی خیر فرما، آپس میں سلوک، اتفاق، اتحاد، پیار، محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی مشکلیں آسان فرما، اس کلام کی برکت سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اللہ ہم سب کی مشکلیں آسان فرما، ہم سب کی روحانی جسمانی بیماریاں، دکھ درد تکلیفیں دور فرما۔ حافظ محمد شہباز صاحب اللہ ان کے بھی علم عمر عمل میں برکتیں عطا فرما۔ جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے، جس مقصد کے لیے کہا، اللہ ہر نیک مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا رب العالمین محمد حنیف صاحب کے کاروباری ذکر روزی میں مزید برکتیں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔